الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس واو کا مطلب اور من کا مطلب سے اور الناس لوگوں میں سے من جو وہ بھی ہے جو یقولو جو کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور سورہ بقرہ گویا کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے اصل میں یہ جو من ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو اور من یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے سب کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے جو آپ دیکھیے اردو میں بھی ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم گرامر کی روح سے اسم موصول کہتے ہیں وہ اسم جو پچھلے یعنی وہ پچھلے اسم کے ساتھ مل کر آتا ہے عام طور پر اس کے لیے عربی زبان میں الذی اللذانی الذین یا اللتی وغیرہ آتا ہے لیکن یہ من اور ماں وغیرہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور یہ جو کا معنی دیتے ہیں جس طرح الذی الذین وغیرہ اللذانی اللتی وہ جو کا معنی دیتے ہیں اسی طرح من بھی بس من کا اور یہ باقی کا فرق یہ ہے آپ میں سے کنہوں نے گرامر پڑھی ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے گرامر پڑھی ہے بعض لوگوں نے ابھی پڑھ رہے ہیں سر. اس سے پہلے نہیں جی. کسی نے پڑھی ہے نہیں سر. سر میں نے شارٹ درس میں پڑھی تھی. جی جی تو اسم موصول دو طرح کا ہوتا ہے ایک اسم موصول عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے خاص اور ایک عام ہوتا ہے اسم موصول خاص جو ہے نا یہ جو والا معنی دیتا ہے اس میں الذی یا اللتی استعمال ہوتے ہیں یا اللذانی اللتانی
اور جمع کے لیے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث الذین استعمال ہوتا ہے نہیں سوری، جمع مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے اللاتی استعمال ہوتا ہے، اللاتی یا اللائی. الذی اور اللذانی اور الذین یہ مذکر کے لیے ہیں، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے. التی یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے. لیکن یہ جو اسم موصول عام ہے، من، یہ اکیلا ہی ان 6 کی 6 کی جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے. الذی کی جگہ پر بھی استعمال ہو جاتا ہے، اللذانی کی جگہ پر، الذین کی جگہ پر، التی کی جگہ پر، اللتانی کی جگہ پر، اللاتی کی جگہ پر. سر اور ماں بھی؟ ماں بھی اسی طرح ہی ہے. ماں الگ اسم موصول ہے، من الگ اسم موصول ہے. اصل میں الذی جو اسم موصول ہے، اس یہ اس کے 6 صیغے ہیں گویا کے الذی کے. تو یہ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، یہ 6 صیغے آپ سمجھ لیجئے، یہ الذی اسم موصول کے ہیں. لیکن من اکیلا ہی یہ 6 کا 6 کا معنی دیتا ہے. اسی طرح ماں بھی اکیلا ہی 6 کا 6 کا معنی دیتا ہے. بس من اور ماں کا فرق یہ دونوں اسم موصول عام ہے. بس من یہ عقل مند لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں یہ غیر عاقل کے لیے یا بے جان کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے. تو اب یہ دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ من، اور لوگوں میں سے، یہ الناس جمع ہے انسان کی، اور لوگوں میں سے، الناس جمع ہوا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو. اب جو یہ یہاں واحد کا معنی دے رہا ہے کہ جمع کا معنی دے رہا ہے؟ یہ یہاں جمع کا معنی دے رہا ہے، ماں کا معنی. جمع کا معنی دے رہا ہے کیونکہ پیچھے زیادہ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اگر پیچھے کسی ایک شخص کا ذکر ہوتا تو ہم کہتے ہیں من اکیلے شخص کا معنی دے رہا ہے. لیکن جب پیچھے الناس جمع کی بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے من، یہ جو ہم من کا معنی جو کر رہے ہیں تو یہ ایک شخص نہیں، یہ زیادہ لوگ ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یقول، یہ تو واحد کا صیغہ ہے. آپ نے یہ گردان وغیرہ پڑھی ہوگی فعل ماضی کی، یہ فعل مضارع کی، کہ ابھی نہیں شروع کی؟ ابھی یہ شروع ابھی نہیں کی. شروع نہیں کی. فعل مضارع کی شروع نہیں کی، اچھا. تو بہرحال یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. یقول یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، یہ واحد کا صیغہ ہے. اب حالانکہ یہاں من جمع کے معنی میں ہے تو یقولون آنا چاہیے. اصل میں جو من ہے نا، یہ معنی تو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کا دیتا ہے. لیکن من ہو یا ماں ہو، یہ دونوں لفظاً مذکر ہیں اور واحد ہیں. لفظاً جب یہ لفظاً واحد اور مذکر ہیں تو ان کے بعد اگر فعل آتا ہے تو وہ پھر واحد آتا ہے عام طور پہ، اور آتا بھی مذکر ہے. اگر مؤنث کے لیے بھی من استعمال ہو جائے اس کے بعد بھی آگے مذکر آئے گا، من کے بعد یا ماں کے بعد. تو بہرحال اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے آمنا، اب آمنا ہم ایمان لائے جمع ہے. اب آمنا بھی بتا رہا ہے اور الناس بھی بتا رہا ہے کہ یہ جمع کی بات چل رہی ہے، زیادہ لوگوں کی بات چل رہی ہے. لیکن من یہ لفظ واحد ہے، اس کی وجہ سے آگے واحد کا صیغہ آیا. لیکن اس کا معنی ہم جملے کے مطابق، سنٹینس کے مطابق جمع کا کریں گے. ہم کیا معنی کریں گے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لائے.
تو لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں، اب کوئی کہے کہ جی ہم تو ترجمہ کر رہے ہیں کہتے ہیں، حالانکہ یہاں تو یقول واحد ہے، تو ہم کہیں گے یقول واحد من کی وجہ سے آیا ہے، من لفظوں میں واحد ہے، معنی یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کا دیتا ہے، جیسے بھی سنٹینس کے اندر استعمال ہو رہا ہو، تو من کی وجہ سے یقول واحد آیا، معنی ہم اس کا سنٹینس کے مطابق ہی کریں گے۔ واضح ہے یہ بات؟ بعض دفعہ یہاں کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی، تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ تو یہ من جو ہے یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کی جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے، تو ہم یہاں اب اس کا معنی جمع کے مطابق کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سورہ بقرہ میں، اب سورہ بقرہ کی ابتدا ہی اللہ نے کی ہے، اللہ تین گروہ بیان کر رہے ہیں، اور میں نے ذکر کیا تھا سورہ بقرہ کے شروع میں تین گروہ کیوں بیان ہوئے؟ جی کون بیان کرے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اس وجہ سے بیان ہوئے تھے تاکہ کیونکہ اس پہ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی تمام آگے سے آگے جو بھی پورا قرآن ہے وہ انہی طرح کے لوگوں پہ ویسٹ کرتا ہے، یا مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہیں، تو اس طریقے ان کا پہلے ذکر آیا، اور اس لیے کہ تاکہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں تو ہم اپنا محاسبہ کر سکیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح کر سکیں آگے۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو تین گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ ہے مسلمانوں کا، جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے کفار کا، بلکہ کفر کے بھی اماموں کا، بڑے کفار کا گروہ ہے، وہ منہ سے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور وہ مانتے بھی نہیں ہیں۔ پہلے لوگوں کے لیے اللہ نے، پہلے لوگ کامیاب ہیں، ہدایت پر ہیں، تو دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیسرا گروہ ہے جو درمیان میں، وہ منہ سے تو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ ان کا قول ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ وما ہم بمؤمنین، یہ جواب ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، وہ مومن نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، نہ ان کا آخرت پر ایمان ہے، کیونکہ ایمان صرف دعوے کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایمان عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں، میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، آپ یاد رکھیے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں، سر جی قول ان کی زبان کا قول اور دل کی تصدیق اور اپنے اعضاء سے عمل، یہ تین چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ بس یہ اس کو عربی میں ہم اس طرح کر کے لکھتے ہیں، عربی میں اس طرح کہتے ہیں، قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ تو زبان سے ہم کہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر، یہ جو جن چیزوں پر بھی ایمان لایا جاتا ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، ایک ایمان باللہ، ایک ایمان بالملائکہ، ایک ایمان بالکتب، ایک ایمان بالرسل، ایک ایمان بالیوم الآخر، اور ایک ایمان بالقدر۔ تو تو یہ ایمان قول سے بھی ہوتا ہے، ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں۔ تصدیق بالجنان، جنان کہتے ہیں دل کو، تو اس کی دل سے تصدیق ہوتی ہے، دل میں یقین ہوتا ہے۔ صرف زبانی کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے تو ایمان نہیں ہوتا جب تک دل میں وہ نہ اترا ہو، اصل ایمان تو دل میں ہوتا ہے، لیکن زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ تو قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، ارکان کہتے ہیں اعضاء کو، اور عمل کرنا، تو اس کا مطلب ہوا کہ ایمان اصل میں یہ تینوں چیزیں ہوں تو ایمان ہوتا ہے، ورنہ ایمان نہیں ہوتا۔ یہی اہل سنہ والجماعہ، یہی سلف صالحین کا قول ہے۔ آپ نے امام بخاری کا قول پڑھا ہوگا، صحیح بخاری جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں شروع میں ہی امام بخاری کہتے ہیں کہ میں 1000 کے قریب اساتذہ کرام سے، میں نے محدثین سے علم حاصل کیا،
میں نے اسی شخص سے علم حاصل کیا جو کہتا تھا الایمان قول و عمل، کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اور وہ کہتا تھا کہ یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان میں قول اور عمل دونوں شامل ہیں۔ اصل میں ایک تو یہ ہم کہیں کہ قول باللسان، زبان سے ہم اقرار کریں، دل سے ہم تصدیق کریں، اور اعضاء سے ہم عمل کریں۔ ایک ہے ہم یہ کہہ دیں، یہ بھی کافی ہے، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اور عمل سے ہم کیا مراد لیں؟ عمل بالقلب و عمل بالجوارح، دونوں مراد لیں۔ تو تو اس میں تینوں چیزیں آ جائیں گی۔ قول سے مراد زبان سے ہم ادائیگی کریں، اور عمل سے مراد دل کا عمل، دل کا عمل ہے تصدیق، اور جوارح بھی اعضاء کو کہتے ہیں، اور جوارح کا اعضاء کا عمل کیا ہے کہ باقاعدہ وہ عملاً ثبوت دیں جو اسلام کے ارکان ہیں، ہم دین پر عمل کریں۔ تو بہرحال سلف صالحین کا قول یہ ہے ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، زبان سے قول کا نام ہے، دل سے تصدیق کا نام ہے، اور اعضاء کے ساتھ عمل کا نام ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوتی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، تب تک صرف منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ آمنوا وعملوا الصالحات آتا ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں زیادہ تر جب بھی ایمان کا ذکر آتا ہے ساتھ عامل الصالحات کا ذکر آتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ 3 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو ذلیل کر دیا سب سے نیچوں میں سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال دل سے بھی اور اعضاء سے بھی تو یہ ضروری ہیں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور جب ایمان کے اندر اعمال شامل ہیں تو اعمال کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، جب اعمال کم و بیش ہوتے ہیں تو ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو ایمان عمل کے ساتھ ہوتا، عمل کے بغیر نہیں ہوتا۔ جو عمل کے بغیر صرف زبان سے دعویٰ کرے تو اللہ اس کو مومن ہی نہیں مانتے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اللہ کا فیصلہ آسمان سے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ جتنا مرضی دعویٰ کرتے رہیں۔ تو یاد رکھیے کہ صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں ہے، جب تک دل سے یقین نہ ہو، جب تک انسان دین پر عمل نہ کرے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے آج مسلمانوں کا۔ آج بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا آج بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اکثر لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ سے رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور محبت بھی ایسی محبت کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کٹ مڑیں گے اور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور رسول کے لیے جان بھی دے دیں گے، لیکن رسول کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے آج مسلمانوں کا، اور اس لیے آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ مومن نہیں ہے۔ ان کی کیا صفات ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن ان کا دعویٰ اللہ کو قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا عمل نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ اب ان کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے تئیں، اپنی طرف سے اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔
لیکن چونکہ یہ اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اگر دین ہے، اگر آخرت ہوگی تو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں دکھاوے کی، کبھی دکھاوے کے لیے صدقہ بھی کر دیتے ہیں، کبھی کوئی عید، ہمارے ہاں الٹی سیدھی رسوم و رواج بھی موجود ہیں دین کے نام پہ، شبرات وغیرہ بھی منا لیتے ہیں مسلمان ثابت کرنے کے لیے۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، اللہ معاف کرے۔ تو وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، دے کوئی نہیں سکتا، چونکہ وہ اپنے طرف سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ دے نہیں سکتے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے، اچھا ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں یہ لوگ؟ ایمان والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں سر۔ ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دھوکہ دے جی سکتے؟ بالکل۔ کیونکہ اس سر کی وجہ، ان کے پاس جی سر کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس ایسی آئیڈینٹیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ مطلب وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفرینسیشن کا اس کے دل میں وہ چیز ہوتی ہے، علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے۔ چلیں، یہ تو آپ تفصیل میں چلی گئیں، ورنہ بڑی جھٹکی سی موٹی سی بات ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو اللہ پر ایمان رکھنے والے کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تو ایمان والوں کو کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ ایمان والے، ان کے پیچھے کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ان کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب اللہ رب العالمین ایمان والوں کے ساتھ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے لوگو تمہارا دوست کون ہے؟ تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا دوست ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں۔ کس کا دوست اللہ ہے؟ ہر ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے کا نہیں، ان لوگوں کو جو حقیقی مومن ہے۔ جب وہ حقیقی مومن ہے اور ان کا دوست اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے اور ایمان والے، تو ایسے لوگوں کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہاں سر یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے میرے ذہن میں آ رہا کہ میں نے ایک منٹ ذرا، ایک منٹ ذرا، پہلے مس حمیرہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی مس حمیرہ بتائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ والی آیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حدیث سے لنکڈ نہیں ہے، کہ جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے وہ ہیں مگر کرتے وہ نہیں ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے کہ وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایسے عمل کرتے تھے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، جی یعنی جو بھی اللہ کو دھوکہ دے، ایمان والوں کو دھوکہ دے، اور اپنی طرف سے وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہو، عمل اس کا نہ ہو، تو یہ منافقین کی صفت ہے۔ جی، جیسے اب عید میلاد النبی ادھر لوگ مناتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن دے پریٹینڈ کہ دے آر دا لورز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ تو اکا دکا مثالیں ہیں، یہ ایک رویہ ہے، جس کے اندر بھی یہ رویہ ہوگا، یہ رویہ منافقوں کا رویہ ہے، یہ رویہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے۔ یعنی وہ اصل میں وہ نہیں ہوتے جو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں منہ سے، نہ ان کے اعمال ویسے ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر یہ کرتے ہیں، پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں اللہ سے، ہمیں بڑی محبت ہے اللہ کے رسول سے، حالانکہ وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے۔ جی مس ام کلثوم۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ جہاں تک مطلب میرے علم میں ہے کہ آپ اس کی تصدیق یا تردید کیجیے گا کہ ایمان والا جو ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے دھوکہ۔
तो फिर ये चीज नहीं, ईमान वालों, देखिए असल में मैंने क्यों कहा वो ईमान वालों को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह को तो कोई नहीं दे सकता धोखा, ईमान वालों को भी नहीं दे सकता, इसलिए मैंने कहा क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं आगे, वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को, वमा यशुरून, और उन्हें पता भी नहीं है। ये जब पीछे नफी आ जाए ना और बाद में इल्ला आ जाए, इसको कहते हैं हसर। और हसर का मतलब होता है कि इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो इसके अलावा कोई बात नहीं है कि वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, वो अपने अलावा किसी को धोखा नहीं देते। क्या मतलब? यानी पिछले ही जुमले का जवाब है, ना वो अल्लाह को धोखा दे सकते हैं ना वो ईमान वालों को धोखा दे सकते हैं। मैंने उसका जवाब दिया है कि ईमान वालों को वो धोखा क्यों नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते। एक तो है ना कि हम कहें कि जी वो मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है और मोमिन की फिरासत और वो कुछ तफसीलात हैं, वो गहरी बातें। अगर हम मैंने कहा मोटी सी बात करें तो ईमान वाला कौन है? हकीकी ईमान वालों की बात हो रही है, वो जो पहला गिरोह है। तो ईमान वाला वो है कि जो अल्लाह वाला है, जो अल्लाह वाला है तो उसे कौन हरा सकता है, उसे कौन धोखा दे सकता है? उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर वक्ती तौर पर अगर कोई आजमाइश में वो आ भी गया तो अल्लाह उसके साथ है। वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं हम पर मोमिनीन की मदद करना फर्ज है, हक है। और अल्लाह फरमाते हैं कि वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। वक्ती तौर पर अगर आजमाइश हो भी गई, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, इतनी आयतें हैं कुरान की। तो ईमान वालों को कौन धोखा दे सकता है? कोई नहीं धोखा दे सकता, ये तो सर मुनाफिक है। जी, मैं असल में ना सर बात कर रहा होता हूँ। जी जी। सर सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, वो ना मैं ये कहना चाह रही थी कि एक ज़ाहिरी धोखा होता है कि मतलब हम इसमें ये कंसेप्ट ले सकते हैं कि मोमिन जो है वो क्योंकि धोखा जो एक नक्स है, अगर किसी मोमिन को बज़ाहिर धोखा मिल भी जाता है तो उसका उसको यानी कि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पीछे उसको उसका बेनिफिट ही हो रहा होगा अल्लाह ताला की तरफ से, अगर वो ज़ाहिरी तौर पर धोखा खा भी जाता है। वो माना ले लीजिए, देखिए कुरान के अल्फाज तो बड़े वाज़ेह हैं, तो हमें कुरान के मुताबिक उनको समझना होगा। कुरान कहता है वो अपने आप को धोखा देते हैं, किसी और को धोखा नहीं देते। ठीक है, सिर्फ ये मुनाफिकीन के बारे में नहीं है। असल में देखिए बड़ी वाज़ेह बात है कुरान में। पहले रमज़ान साहब का सवाल ले लें। जी रमज़ान साहब। जी शेख साहब, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही हुआ कि आप लोगों में से जो बाज लोग मुनाफिकीन हैं, लेकिन सहाबा को पता नहीं था। सहाबा तो दरअसल जी। वो मोमिनीन और मोमिन होते थे ना सारे। हाँ तो हाँ इसको भी उन लोगों ने धोखा दिया था, वो मुनाफिक ने, लेकिन सहाबा हाँ को पता नहीं था। इसके बारे में हाँ। थोड़ा वजाहत दीजिए जी। जी जी, यही सवाल इनका भी है। तो उसका जवाब ये है कि ठीक है ना पता हो, ठीक है कि कोई बंदा चाल चल ले, कोई बंदा साजिश कर ले, मुनाफिक साजिश कर लें, काफिर साजिश कर लें, चलें ये तो मुनाफिकीन की बात है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कुफार मुसलमानों को धोखा दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं? या यहूदी या ईसाई मुसलमानों को धोखा दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं? आप तो यानी हम देखते हैं वो साजिश करते हैं और हमें नुकसान भी होता है वक्ती तौर पर। लेकिन कुरान करीम का मुताला करें तो हमें कुरान कहता है, ये आयत करीमा देखें, कुरान करीम को देखें तो कुरान कहता है कि तुम्हें वो नुकसान नहीं दे सकते। कुरान की एक आयत नहीं, कई आयतें हैं। देखिए यहूद के बारे में लंबा लंबी बात है। तो अल्लाह फरमाते हैं सूरह आल इमरान में, लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा। यहूदियों की बात है लंबी। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज नहीं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते मगर थोड़ी सी तकलीफ। वही युकातिलुकुम, और अगर वो तुमसे लड़ाई करें, युवल्लुकुमुल अदबारा, तो वो पीठे फेर कर तुमसे भाग जाएंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी मदद नहीं होगी। यानी वो तुम्हारे आमने सामने नहीं आ सकते, तुम्हारा मुकाबला करेंगे तो वो शिकस्त खाएंगे। उन पर जिल्लत और मिस्कीनी तारी कर दी गई, वो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकते। ये आयत करीमा सामने देखिए, और दूसरी आयत करीमा, एक आयत करीमा मजीद देखिए। यहूद का लंबा जिक्र है सूरह आल इमरान में ही, आयत नंबर 120।
اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ پیچھے یہود کا ذکر ہے کہ وہ تمہارے کتنے مخالف ہیں، وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، اور جو ان کے منہ سے بغض ظاہر ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ تھوڑا ہے، جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت زیادہ بغض ہے۔ اور اللہ ان کو فرماتے ہیں کہ اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ۔ بہرحال لمبی آیات ہیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، نہیں نقصان دے گی تمہیں ان کی چال کچھ بھی۔ یہ آیات اور دیگر آیات مد نظر رکھیں، اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے غیر مسلم یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں اور منافق ہوں، یہ منافق اصل میں یہودیوں عیسائیوں کے ساتھی ہوتے ہیں اور یہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے۔ یہ منافق جن کا یہاں ذکر ہوا یہ بھی اصل میں یہود و نصارہ کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، یہ ان سازشوں سے اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں، تمہارا نقصان نہیں کرتے۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک مومن کو نقصان نہیں ہوگا، مومن کو آخرکار غلبہ ہی حاصل ہوگا، مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ جب اللہ مومن کے ساتھ ہے تو جب یہ اللہ کو نہیں نقصان دے سکتے تو مومن کو کیسے نقصان دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ مومن کے ساتھ ہے۔ ہمیں نقصان کب ہوتا ہے؟ ہمیں نقصان تب ہوتا ہے جب ہمارا اللہ سے تعلق کم ہو جائے، جب ہم اللہ سے دور ہو جائیں، جب اللہ ہی ہمیں سزا دینا چاہے، جب اللہ ہی ہمیں ہمارے اعمال کا نتیجہ دکھانا چاہے تو پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ورنہ مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، یہ بات یاد رکھیے۔ مسلمانوں کو نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمانوں کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے، اور قرآن کریم کی اتنی آیات ہیں۔ اور ہم نے کہا اصل میں مومن کا سب سے پہلے ایمان بالغیب ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی 10-20 آیات پڑھ سکتا ہوں کہ مومن غالب ہوں گے دنیا میں ہمیشہ، مومنوں کو کوئی شکست نہیں دی جا سکتی۔ اتنی آیتیں ہیں قرآن کی، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی یعنی قیامت کے دن بھی۔ اسی طرح قرآن میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یا صحیفوں میں نصیحت کے علاوہ یہ بھی لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث کون ہوں گے؟ میرے نیک بندے۔ اسی طرح قرآن میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، کہ اللہ انہیں زمین میں اس طرح خلافت عطا کریں گے جس طرح اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا ہم پر یعنی اللہ پر حق ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر حق کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب اللہ کے حضور توبہ کرو اکٹھے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اور اس قسم کی آیات ساری ہمارا ان پر ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دین کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ کافر، نہ مشرک، نہ ان کے پیروکار یہ منافق۔ ہمیں نقصان کب ہوتا ہے؟ ہمیں نقصان ہمارے اعمال کی بدولت ہوتا ہے۔ ہمیں نقصان ہم میں جب میر جعفر، میر صادق آتے ہیں ان کی وجہ سے، ہماری منافقت کی وجہ سے، ہماری دین کی دوری کی وجہ سے، ہمارے دین سے ہٹ کر قرآن کو چھوڑ کر دنیا اور کفار کے پیچھے لگنے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، ورنہ ہمیں نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے۔ باقی وقتی طور پر کچھ آزمائش ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ ساری آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں دنیا کے حوالے سے، آخرت میں تو مسلمانوں کا غلبہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی مسلمانوں کو کفار منافقین شکست نہیں دے سکتے۔ جی کلیئر ہے بات؟ جی بیٹا ہم نے اصل میں اللہ رسول کو چھوڑا ہوا ہے۔ فلسطین میں سوال ہے کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ ہماری وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس نہ کوئی وسائل کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے۔ دیکھیں ایک وقت تھا 313 مسلمانوں نے
1000 कुफ़ार को अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दी। और अल्लाह का उसूल है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी थोड़ी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ गईं। आज हम लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में हैं। मुसलमानों की तादाद आज दुनिया में 2 अरब के करीब है। ना हमारे पास वसाइल की कमी है, ना हमारे पास माला दौलत की कमी है, ना हमारे पास हथियारों की कमी है। 60 के करीब इस्लामी ममालिक हैं। हमारा मसला आज दीन है। हमारा मसला ना आज हथियार हैं, ना हमारा मसला कोई और है। हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं। हमारा दीन के साथ ताल्लुक ही नहीं है, और हम दीन से दूर हैं। तो हम तो अपनी वजह से आज दुनिया में जलील हो रहे हैं। ये सारी बातें हो रही हैं, ये जो पहली किस्म के ईमान वाले हैं। हम असल में, मैंने इसीलिए कहा सबसे पहले हम देखें कि हमारा शुमार किन लोगों में होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई फरमाई थी। आपने फरमाया था, देखिए सहाबा किराम हकीकी ईमान वाले थे। आपने फरमाया था एक वक्त आएगा कि कौम में तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने पर लोग टूट पड़ते हैं। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया हम थोड़े होंगे, क्योंकि सहाबा किराम तो ईमान वाले थे। इतने हम थोड़े होंगे कि वो इतने ज्यादा होंगे, हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे, कोई ऐसी वजह होगी। हालांकि सहाबा किराम ने तो थोड़े होने के बावजूद अल्लाह ने उन्हें गलबा दिया। आपने फरमाया थोड़े नहीं होगे, बहुत ज्यादा होगे। तो सहाबा किराम बड़ा हैरान हुए कि हम इतने ज्यादा होंगे तो फिर, यानी हमसे मुराद मुसलमान, मुसलमान कहलाने वाले। तो आपने फरमाया उनमें लेकिन वहन होगा, कमजोरी होगी। और वो वहन कमजोरी क्या है? दीन की कमजोरी। कमजोरी है दुनिया से मोहब्बत और मौत का खौफ। तो दुनिया से मोहब्बत, सहाबा किराम दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे, वो आखिरत को सामने रखते थे। और शहादत उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा था और सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत थी। उन्होंने कहा था ईरानियों से और रुस्तम से, मुसलमानों के सफ़ीर ने बात करते हुए, जब ईरानी उसने पूछा उनसे कि तुम दुनिया में गालिब आए जा रहे हो, क्या वजह है इसकी बुनियादी? उन्होंने कहा था एक ही बात है, जितना तुम्हें दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया और दुनिया के माला दौलत से, उससे ज़्यादा हमें शहादत से मोहब्बत है। हम उससे ज़्यादा, यानी हम अल्लाह से मुलाकात को हम पसंद करते हैं। हम मौत से डरते ही नहीं हैं। हमारे लिए तो मौत अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है एक, क्योंकि मौत के साथ हमारी अल्लाह से मुलाकात होती है। तो आज हमारा मसला है, हम इतने गुनहगार हो चुके हैं, हमें मौत से भी डर लगता है और हमें हर चीज़ से डर लगता है, अल्लाह से मुलाकात से डर लगता है, अल्लाह माफ़ करे। इसकी वजह से आज हम दुनिया में जलील हुए हुए हैं। वरना ये सारी बातें हैं ईमान वालों के साथ। आज हम में ईमान वाले कितने हैं और कहाँ हैं, असल बुनियादी सवाल ही ये है। तो फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। मैं तो आमतौर पर इसका तर्जुमा करता हूँ, वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, दे तो सकते नहीं है, क्योंकि अगला जुमला बता रहा है वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को। वमा यशउरून, उन्होंने शऊर ही नहीं है। मुनाफिक का नुकसान मुनाफिक की ज़ात को होता है, दुनिया में भी तबाह होता है और आखिरत में भी तबाह होता है। ना अल्लाह को धोखा दे सकता है, ना हकीकी मुसलमानों को धोखा दे सकता है। अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का क्या बिगाड़ सकी? ठीक है आजमाइशें होती हैं, लेकिन उसने हमेशा मुंह की खाई और हमेशा वो जलील ही हुए। अल्लाह ने उनके पोल ही खोले। जब तक हम ईमान वाले, हकीकी ईमान वाले हों, तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ईमान वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ईमान वालों का मददगार अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बात याद रखिए। ये बहुत बड़ा एजाज है एक मोमिन का, कि मोमिन वो अल्लाह का बंदा है और उसका रब अल्लाह है और उसका मददगार अल्लाह है और उसका दोस्त अल्लाह है। हम कहते हैं जी फलां वलीउल्लाह है, अल्लाह का दोस्त कैसे बना जा सकता है? अल्लाह फरमाते हैं तुम दीन पर अमल करो, अल्लाह तुम्हारे दोस्त बनेंगे। इन्नमा, मैंने आयत पढ़ी थी अभी कुछ देर पहले आपके सामने, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा दोस्त कौन है? हम कहते हैं जी अगर हम दीन पर अमल करेंगे, दाढ़ी रखेंगे, हिजाब पहनेंगे, लोग हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। हम दीन पर अमल करेंगे, लोग हमें मुल्ला कहेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम लोगों को छोड़ो, तुम ये देखो कि तुम्हारा दोस्त कौन है। तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह है और अल्लाह का रसूल और ईमान वाले हैं। वो जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और जो रुकू करते हैं, वो मैं यतवल्लल्लाह व रसूलहू,
वल्लदीन आमनु, और जो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को और ईमान वालों को दोस्त बनाए, तो ये तो हिजबुल्लाह है, ये तो अल्लाह की जमात है। तो अल्लाह की जमात हमेशा गालिब होती है, ये जमात मगलूब हो कैसे सकती है? ये हमारे ईमान बिल गैब का मसला है, याद रखिए। मोमिन शिकस्त नहीं खा सकता, मोमिन मगलूब नहीं होता। हमारी आज दुनिया में जलील होने की वजह हमारा मोमिन होना नहीं है, हमारा मोमिन न होना है, हमारा दीन से दूर होना है। मोमिन अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात हमेशा गालिब आती है, वो कैसे मगलूब हो सकती है? फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उनके दिलों में मरज है। ये मुनाफिकीन की अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, उनके दिलों में मरज है, बस बढ़ा दिया अल्लाह ने उनको मरज में। कौन से मरज की बात हो रही है? शुकूक व शुबहात का, निफाक का, सर निफाक। निफाक का मर्ज। हमारा मसला आज मैंने जिक्र किया, सबसे पहले हमें देखना है हमारा शुमार। हम असल में बड़े बड़े बोले हैं, बड़े बड़े दावे करने वाले हैं। ये दावे मुनाफिक करता है, मोमिन बड़े बड़े दावे भी नहीं करता, मोमिन आजिज होता है। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी कस्में उठाकर हम कहते हैं जी मेरे दिल में इतना ईमान है कि अल्लाह गवाह है। बड़ी बड़ी कस्में उठाते हैं, और ये बड़ी बड़ी कस्में उठाना मुनाफिकीन का तर्ज अमल होता है। वमिनन नासी मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया, और ऐसे लोग भी हैं, लोगों में से वो भी है कि उसकी बात जाहिरन बड़ी अच्छी लगती है दुनिया की जिंदगी में, वो बड़ी अच्छी बात करता है, ऐसे लगता है जैसे उससे बड़ा मोमिन ही कोई नहीं है, उससे बड़ा मुवाहिद ही कोई नहीं है। आपको उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है। वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही, वो बार बार अपने दिल पर अल्लाह को गवाह बनाता है। यानी क्या दावे करता है कि मेरे दिल में इतना तकवा है, इतना ईमान है, इतना खौफ है, इतना ये है कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह को गवाह बनाता है अपने दिल पर। और अल्लाह क्या फरमाते हैं, वहुवा अलद्दुल खिसाम, ये सबसे बड़ा झगड़ालू है, ये सबसे बड़ा मुनाफिक है। अल्लाह माफ करे, ये मुनाफिक की कैफियत होती है। हमें देखना है कि हम किस सफ में खड़े हैं। हम मुसलमानों का बड़ा मसला आज ये है, हमें देखना है पहले गिरोह में कि तीसरे गिरोह में। जी मिस हुमैरा। जी सर। सर कई दफ़ा जो लोग दीन पे चलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं और दीन को फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो उनके दिलों में भी अक्सर इस तरह ख्यालात आते हैं कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ, कहीं अल्लाह ताला मेरे सारे अमाल तो ज़ाया ना कर देगा, अल्लाह ताला कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो उस सेंस में बंदा अपने आप को कैसे तसल्ली दे, और वो खौफ की एक कैफियत में मुब्तला रहता है, तो उसका कोई एक स्टैंडर्ड है जिसकी बेस पे इंसान थोड़ा कल कल अपने कल्ब को सुकून में दे सके कि नहीं अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, ऐसी नहीं, बात नहीं है। दिल में ये ख्याल आना ईमान की निशानी है। एक मुनाफिक के दिल में ख्याल नहीं आता कभी भी। ये ख्याल और ये डर जिसके दिल में पैदा हो, ये ईमान की निशानी है। सहाबा किराम डरते थे निफाक से। जो जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है, वो उतना ज़्यादा अल्लाह के नाफरमानी से, निफाक से, शिरक से वो डरता है कि कहीं मुझ में शिरक तो नहीं आ गया, कहीं मुझ में निफाक तो नहीं आ गया, कहीं मैं अल्लाह का नाफरमान तो नहीं हो गया। तो ये तो ईमान की निशानी है। जिसमें ये खौफ होता है वही इन चीज़ों से मजीद मजीद बचने की कोशिश करता है। जी 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 मिस आमिना। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना था कि अपने अमाल में अगर देखिए जो अमाल की बात है ना, कि अगर हम अमाल नहीं करेंगे तो फिर हम निफाक वाली ही कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर एक इंसान जो है वो अमल करता है लेकिन उसकी कोशिशें उसके अंदर कमजोर हैं, कभी वो मतलब प्रॉपरली कर रहा होता है और कभी जो है वो उसमें कमजोर हो जाता है, तो इस वाली कैटेगरी को निफाक में तो नहीं लेके आएंगे ना। ये तो फिर उसकी कोशिश में अभी कमजोरी है, वो उसमें मेहनत करता रहे तो वो उस स्टेज पे पहुंच जाएगा। जी जी, असल में मुनाफिकत कम अमल नहीं है, मुनाफिकत की तो सिफात आ रही है ना, आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजीद चीज़ें समझ आएंगी। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उनके दिलों में मरज़ है, बस बढ़ा दी अल्लाह ने उनको मरज़ में। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से जब वो झूठ बोलते थे। तो मुनाफिक का एक बड़ा घनौना अमल झूठ बोलना है।
یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے نا وہ یہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں سارے. وہ نہ صرف جھوٹے دعوے کرتا ہے بلکہ وہ کیا کرتا ہے, وہ جھوٹے دعوے کر کے اس پر اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتا ہے. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے کہتے ہیں ایمان لائے, دعوے بڑے بڑے ہیں, عمل ان کا ہے نہیں. اور پھر جو مزید ان کی آگے صفات بیان ہو رہی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے زمین میں فساد نہ کرو, قالوا, تو وہ کہتے ہیں, انما, سوائے اس کے کہ نہیں, نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا, خبردار, انہم هم المفسدون, بے شک وہ وہی فسادی ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, جو منافق ہے وہ بدترین شخص ہوتا ہے, اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں, میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں, میں, یہ مسلمان بڑے سادہ نظر آتے ہیں, میں ان مسلمانوں کو, ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہوں. نہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے, نہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی مزید صفت بیان کر رہے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے, نبی ان سے کہتے ہیں, ایمان والے ان سے کہتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ کرو. منافق فسادی ہوتا ہے, فساد کرنے والا ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ کریں, آپ غلط کام کر رہے ہیں, اپنے منافقانہ روش سے باز آ جائیں, وہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ نہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ انما بھی حسر کا انداز ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو فساد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہمارا کام صرف اصلاح ہے. اللہ فرماتے ہیں, یہ اللہ کا جواب ہے, خبردار, بے شک وہ وہی فسادی ہیں, وہ سب سے بڑے فساد کرنے والے ہیں, اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم فساد کرنے والے ہیں. تو منافق سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے. فساد کسے کہتے ہیں؟ ہم فساد سے کا مطلب سمجھتے ہیں, عام طور پر ہم مراد لیتے ہیں کوئی بندہ کسی پر ایسی زیادتی کرے کہ چوری, ڈاکہ, کسی کی ظلم زیادتی سے کوئی محفوظ نہ ہو, شاید اس کو فساد کہتے ہیں. فساد یہ ہوتا ہے, صرف یہی فساد نہیں ہوتا. فساد فی الارض, فساد فی الارض کیا ہے اصل میں؟ فساد فی الارض اصل میں اللہ کی نافرمانی ہے. زمین میں اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے, جب ہم وہ کام نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے. وہ فساد ہے, وہ زمین میں فساد ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو. شرک یہ سب سے بڑا فساد ہے. اللہ کی نافرمانی, دین کے خلاف چلنا, اور دین کے خلاف چلنا اور دین کے خلاف سازشیں کرنا, اور کفر کو غالب کرنے کی کوشش کرنا, اسلام کو, مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنا, لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے روکنا. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ, جو ایمان لائے تم اسے روکتے ہو. یہ سب چیزیں فساد ہیں, یہ بہت بڑا فساد ہے. اور جو کافر اور منافق ہے یہ کہتے ہیں, یہ سب سے بڑے فسادی ہوتے ہیں, لیکن ان کا دعویٰ ہوتا ہے ہم سب سے بڑے اصلاح کرنے والے ہیں. آج آپ نے مثال دیکھنی, آپ مثال دیکھ لیں, آج امریکہ, یورپ, وہ مسلمانوں کو فسادی کہتے ہیں, اور اپنے آپ کو وہ امن پسند اور اصلاح کرنے والا کہتے ہیں. حالانکہ سب سے بڑے دہشت گرد, سب سے بڑے فساد کرنے والے تو وہی ہیں. اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے, یہ کوئی صرف منافقوں کی روش, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے مدینہ میں, صرف ان کی روش نہیں ہے, یہ پہلے سے بھی یہ روش رہی ہے. کافر اور منافق ہی سب سے بڑے فساد کرنے والے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے, تو فرعون سے بڑا فسادی کون ہوگا؟ لیکن آپ کو پتہ فرعون کس کو فساد کرنے والا کہا کرتا تھا؟ حضرت موسیٰ کو, نعوذ باللہ من ذالک. فرعون کے درباری وہ فرعون سے کہتے تھے یہ بنی اسرائیل سے بڑا فسادی کون ہے؟ وہ بنی اسرائیل جو اس وقت غلام تھے, وہ بڑے مظلوم تھے اس وقت. تو وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ, قرآن میں اللہ کہتے ہیں انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو, میں ذرا موسیٰ کو قتل کر دوں, وہ اپنے رب کو چھوڑ دے,
وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ مجھے رب نہیں مانتا، تو مجھے چھوڑو، میں موسیٰ سے نمٹ لوں، میں اس کو سزا دوں، انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، قصور کیا ہے ان کا؟ وہ تمہارا دین بدلنا چاہتا ہے، وَيُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ اور فرعون کے حواری وہ فرعون کے جیسے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك تک 9ویں پارے میں فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو، ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، کہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں، وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو نہ مانے۔ تو دیکھیے، جب عقل ٹیڑھی ہوتی ہے، جب عقل منکوس ہو جاتی ہے، تو اصلاح کرنے والے فسادی نظر آتے ہیں، اور فساد کرنے والے وہ اصلاح کرنے والے نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑا فساد کرنے والا فرعون، آج سب سے بڑے فسادی امریکہ اور اس کے حواری۔ آج دیکھیں امریکہ جو ہے وہ کس طرح اسرائیل کی پیٹ ٹھونک رہا ہے، اور ان کے عوام ان کے مخالف ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا امن پسند اور امن کا علم برداری کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال منافقین سے کہا جاتا تھا زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے لوگ ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، خبردار بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں۔ ایک اور ان کا عمل، طرز عمل گھناؤنا، بدترین، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، میں نے وضاحت کی تھی اشارتاً، کون کہتا ہے ان سے؟ منافقین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، پیش صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، دیگر صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ بھی دعوت دیتے تھے۔ اچھا، یہاں بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقین سے، کون کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں، جب وہ ان سے کہتے ہیں ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی تم لوگ بھی ایمان لے آؤ، تم لوگ صحیح مومن نہیں ہو، تم ڈاواں ڈول ہو، تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ لوگ ایمان لائے ہیں سے مراد کیا ہے؟ سر جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہاں لوگ سے مراد صحابہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر وہ منافقین کو یہی کہتے تھے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ کس طرح ایمان لانا چاہیے، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، اور لوگوں سے مراد یہاں صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے مثال ہے۔ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے لمبی تشریح پڑھی۔ تو ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبیوں کا رستہ ہے۔ نبی تو نبی، اور نبی کے بعد صحابہ، جن میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اور صالحین بھی ہیں۔ تو صحابہ جیسا ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی منافقین کو، کفار کو۔ یہ ہیں صحابہ، وہ جلیل القدر ہستیاں جن کے ایمان کی گواہی اللہ دیتا ہے، اور جن کے ایمان کو دوسروں کے لیے مثال بناتا ہے۔ جی جی، حمیرہ، مس حمیرہ۔ جی سر قرآن میں ویریس ٹائمز یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ ایمان والوں کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ یہ کیوں کہا گیا کہ جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے؟ مطلب اس کے اندر کوئی حکمت ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ ہے، یا ویسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مثال دی ہے کیونکہ اس وقت لوگ جو تھے وہ زیادہ ایمان لے کے آ رہے تھے؟ نہیں، لوگ سے مراد عام لوگ تو نہیں ہے، صحابہ مراد ہیں۔ صحابہ بالکل جیسا ایمان، جی جی، صحابہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے ایمان کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی، وہ اعلیٰ ترین مثال پیش کرنے کا کہا جا رہا ہے منافقین کو۔
जी जी यहाँ ठीक सर। अन्नास से मुराद सहाबा हैं। ये बिल्कुल वैसे ही आयत है जैसे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, यहूद और नसारा को अल्लाह हुक्म देते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ये सूरह बकरा में ही है कि अगर ये यहूद और नसारा उस तरह ईमान लाए जिस तरह ए सहाबा तुम ईमान लाए हो तो ये हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। जी ठीक। यानी अल्लाह ताला यहूद और नसारा को कहता है कि यहूद और नसारा अगर उस तरह ईमान लाए जिस तरह ए सहाबा तुम ईमान लाए हो तो यहूद और नसारा क्या हो जाएंगे? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। तो सहाबा क्या हुए? हिदायत याफ्ता। जी, बिल्कुल। और जो बदबख्त सहाबा किराम को बुरा भला कहे, सहाबा किराम पर के ईमान पर उंगलियां उठाए और सहाबा किराम को गालियां दे, उसका दीन ईमान के साथ कुरान के साथ क्या ताल्लुक है? उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ ना से मुराद सहाबा हैं। देखिए अल्लाह ताला कदरदान है अपने बंदों के। जिन लोगों ने ईमान लाने की का हक अदा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का हक अदा किया, कुर्बानियां दी, अल्लाह उनका तज़किरा करते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह अबू बकर ईमान लाए, जिस तरह उमर ईमान लाए, जिस तरह बिलाल हबशी ईमान लाए, जिस तरह लोगों ने कुर्बानियां पेश की, हजरत हमजा दीगर तमाम सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिस तरह वो ईमान लाए तुम भी उस तरह ईमान लाओ। तो ये आगे से बदबख्त कहते हैं मुनाफिकीन, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं कमा आमन सुफा, जैसे बेवकूफ ईमान लाए। वो कहते हैं तो बेवकूफ हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के थे क्या जवाब देते हैं? देखिए अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कोई अल्लाह के नबी के सहाबा को बेवकूफ के। उनकी तरफ से वकील बनकर अल्लाह जवाब देते हैं। जो सहाबा को कहा जाएगा, अल्लाह कहते हैं नहीं सब मेरे नबी के सहाबा ऐसे नहीं है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार बेशक यही बेवकूफ हैं। इनके अलावा कौन बेवकूफ है? यही सबसे बड़े बेवकूफ हैं। लेकिन ये जानते ही नहीं। ये तो ना इनको इल्म है, ना इनसे बड़ा जाहिल कौन है, इनसे बड़ा नाबलद कौन है इल्म से और हकाइक से। तो यही बेवकूफ हैं, इनसे बड़ा ये क्यों सहाबा किराम को बेवकूफ कहते थे? ये बिल्कुल उस तरह सहाबा किराम को बेवकूफ कहते थे जैसे आज के दीनदार उस तरह के दीनदार नहीं है, बड़ी कमियां कुताही हैं। आज के दुनियादार दीनदारों को बेवकूफ समझते हैं। इन्हें कोई पता नहीं दुनिया का, ये दुनिया में बड़े पीछे रहते हैं, इनका ये मसला, इनका ये मसला, ये काल अल्लाह काल रसूल करते रहते हैं, ये अल्लाह रसूल की बात करते रहते हैं, ये बस नमाज रोज़ा की बात करते रहते हैं। यही शिकायत मुनाफिकीन को थी। इनको दुनिया और दुनिया की तरक्की और दुनिया की बातों को पता नहीं है। यहूदों ने सारा कहाँ पहुंच गए हैं, ये यहूदों ने सारा की तरह नहीं बनते, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते, उनके तौर तरीके नहीं अपनाते, ये अपने सीधे साधे तौर तरीके अपनाते हैं। ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। ये तो आखिरत की बातें करते हैं। आखिरत पता नहीं कब होगी, हमें तो दुनिया और दुनिया की तरक्की, दुनिया का कारोबार, हमें तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। वो इस बिना पर सहाबा किराम को बेवकूफ़ कहते थे। जी सर। सर तो इस ये जी कुरान की आयत से फिर तो हम वो उन लोगों को दलील ऑटोमेटिक भी जा सकती है, दे सकते हैं जो लोग सहाबा का इनकार करते हैं कि हम सहाबा का इनकार कर रहे हैं तो हमारा ईमान बहुत मजबूत है आज के दौर में, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को दलील बनाते हैं कि हम बिल्कुल सहाबा बिल्कुल, इससे एक तो सहाबा किराम की फजीलत साबित होती है, दूसरा दीन का पता लगता है। दीन के अंदर अहमियत किस बात की है? दीन के अंदर नमाज रोज़ा मिसवाक, छोटी छोटी बातें दीन की, ये दीन की बुनियाद है। सहाबा किराम के नज़दीक ये बातें बड़ी अहम थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये बातें बड़ी अहम थी। लोग इन बातों को अहम नहीं समझते। लोग कहते हैं जी आज हम कोई तरक्की की बात करें, हम कोई दुनिया की बात करें, हम कोई कारोबार की बात करें, हम जो है कोई बिजनेस की बात करें, तो ये इन बातों में क्या रखा है? अल्लाह फरमाते हैं यही तो सारी बेवकूफ़ी है, दुनिया के पीछे लगना और सिर्फ दुनिया वाले हो जाना। तो असल कामयाबी, असल अक्लमंदी क्या है? अल्लाह वाला होना, दीन अल्लाह रसूल की तालीमात पर अमल करना, छोटी छोटी बातें दीन की, दुआएं और सुन्नतें और जो दीन के तरीक़ेकार हैं उस तरीक़ेकार को अपनाना, ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। असल में दुनियादार चूंकि आमतौर पर वो मालदार किस्म के लोग होते हैं, आमतौर पर दीनदार लोग वो गरीब किस्म के लोग होते हैं ज़्यादातर, वरना दूसरे भी हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मालदार लोग दीनदार लोगों को, जो गरीब होते हैं, उनको इस किस्म की बातें बनाते हैं हमेशा। सहाबा किराम को भी बातें बनाते थे। सहाबा किराम की फजीलत भी पता लगती है और ये भी पता लगती है कि दीनदारों को हमेशा लोग इस किस्म की बातें बनाते रहे हैं। इन बातों से दिल छोटा नहीं करना चाहिए और दीनदारों को इस बात पर मुतमईन होना चाहिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं
اور ہمارا ساتھی اللہ اور اللہ کے رسول ہیں اور ایمان والے اور فرشتے ہمارے ساتھی ہیں، تو اس طرح اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے۔ اللہ نے تسلی دی ہے کہ یہ بے وقوف ہیں جو اللہ والوں کو بے وقوف کہتے ہیں اور یہ جانتے نہیں ہیں، اور اس میں صحابہ کرام کی کتنی فضیلت ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو قرآن پڑھیں گے تو صحابہ کرام کی فضیلت وہ آپ کے سامنے آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی۔ وقت اوپر ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔